اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام، ہم بیان کر رہے تھے صلح حدیبیہ کے بارے میں۔ کل جو ان کا بقایا حصہ رہ گیا تھا آج وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن پہلے 1 2 3 آیات جو کہ رب کریم نے اسی وقت میں سورہ الفتح میں نازل کیے ہوئے ہیں۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہ ذات جس نے نازل کیا مومنین کے قلوب پر سکینہ، یعنی آرام، نعاس جو نیند کے شکل کا ہوتا ہے، نعاس جن کو بولتے ہیں۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اس لیے کہ زیادہ ہو جائے ایمان ان کے ایمان کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے لشکر آسمانوں اور زمین کی۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا۔ یہ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، امام بخاری نے بھی اس پر باندھا ہے کہ ایمان جو ہے زیادہ اور کم ہوتا رہتا ہے۔ یہ خرافاتی لوگ اس بات کو قائل نہیں ہے اس بات کی کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے۔ وہ بولتا ہے نہیں ایمان زیادہ اور کم نہیں ہوتا ہے۔ یہاں قرآنی آیات سے بھی ان کو معلوم نہیں پڑتا ہے تو ہم کیسے سمجھائیں ان کو۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان زیادہ ہو جائے ایمان کے ساتھ۔ تو یہ کم اور زیادہ ہو گیا نا، اور کیا ثبوت چاہتے ہیں وہ؟ قرآن کریم سے بڑھ کر کے کس بات کی وہ ثبوت چاہیں گے وہ لوگ؟ بہرحال خرافاتوں نے بہت زیادہ خرافات جمع ہو کر کے اس کو ظن میں تبدیل ہو کر کے ان پورا فکر ادھر ادھر کیے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے لیے لشکر ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تاکہ داخل کرے مومنوں کو اور مومنات کو جنتوں میں، ایسے جنتوں میں جس میں نیچے نہریں بہہ رہی ہے ہر چیز کی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہوں گے ان میں۔ ویکفر عنہم سیئاتہم، اور ہلکا کریں گے بلکہ ہٹا دیں گے ان سے گناہ ہوئے ہیں، بدیاں ان سے۔ وَقَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ بات رب العالمین کے نزدیک بہت بہت بڑی بات ہے، عظیم بات ہے۔ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور جب کہ اللہ تعالیٰ عذاب کرے منافقین اور منافقین عورتوں پر
والمشرکین والمشرکات، اور مشرق اور مشرق عورتوں پر، ظانین باللہ ظن سوء، یہ سب برا گمان رکھتے ہیں رب العالمین کے ساتھ، علیہم دارۃ سوء، انہی پر بدی کا دائرہ گھومنے والا ہے، وعدب اللہ علیہم، اور اللہ کا عدب ہے، ولعنہم، اور نعلت ہے ان کا رب العالمین کا ان پر، وعد لہم جہنم، اور ان کے لیے تیار کیا گیا ہے جہنم، وساءت مصیرا، اور وہ پہنچنے کا بہت بری جگہ ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، و الہ العالمین کے لیے لشکر زمین، آسمانوں کے اور زمین کے، وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے رب العالمین زبردست حکمتوں والا۔ کل ہم بات کر رہے تھے بیت الرضوان کی۔ رب العالمین نے اسی دنیا میں 3 قسم مومنوں کو مغفرت کی بشارت دی ہے۔ اسی دنیا میں وہ بخشش ہو گئی ان کی۔ وہ 3 ٹولے کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلے جو ٹولہ ہے جو مجاہدین بدر تھے، رب العالمین نے کہا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ رب العالمین تو کوئی ہمارے جیسا بندہ نہیں ہے، بد دماغ یا بد صبر یا بے وقوف، یا کوئی بچہ ہے جو ایک دفعہ راضی ہو جائے پھر ناراض ہو جائے اسی وقت۔ تو بدر والوں سے رب العالمین راضی ہو چکا ہے، اور ان کو رب العالمین نے بخش دیا ہے۔ پھر کہاں بھی ایک حدیث میں ہے کہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اس کے بعد آپ جو بھی کرو میں نے تجھے بخش دیا۔ دوسرا، مسجد قبلتین میں جب قبلے کا رخ موڑ دیا گیا مکہ کی طرف، 10 مبشرین کو بشارت ہے اس دنیا میں بخشش کا۔ تیسرا، بیت الرضوان والے جو تقریباً 1400 تھے، اس کو بھی رب العالمین نے بخشش کر دیا ہے۔ بیت الرضوان میں جتنے بھی ہے ان کے لیے رب العالمین نے بخشش دے دیا ہے۔ گناہوں سے بھی، اگر گناہ کیے ہوئے بھی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے گناہ معاف کر دیا اور ان کو بخش دیا۔ بیت الرضوان اس بات پر ہوا تھا ببل کے درخت کے نیچے حدیبہ میں، کہ ہم جب ان کو یہ پتہ چلا غلطی سے، افواہ سے، کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، تو سب نے بیعت کی نبی علیہ السلام کی ہاتھ پر، سوائے ایک بدبخت کی، وہ اونٹ کے پیچھے چھپ گیا اور وہ بیعت سے رک گیا۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس نے اس کو کہا، کسی نے کہا بیعت کرو، اس نے کہا کہ مجھے بیعت کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا کہ میرا گم ہوا اونٹ مجھے مل جائے، میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ بہرحال ایک آدمی کو چھوڑ کر کے یا ان کے پیچھے چھپ گیا ہو یا ان کو ڈھونڈنے کے لیے، مگر اس نے بہت غیر مناسب بات کی اس وقت پر، اور وہ ایمان سے خالی ہو گیا۔ باقی سب کو رب العالمین نے جب بیت الرضوان ہوئی، یہ تیار ہوئے حملہ کرنے کے لیے کہ خبر آ گئی کہ نہیں، عثمان رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے ہیں، آخری صلح نامہ تک ان کو روکا گیا ہے کہ کیا ہونے کا ہے، جواب دینے کے لیے۔ جب سہیل جو کافروں میں سے تھا اور کافروں میں بڑا مشہور بھی تھا، شرطیں طے کر کے واپس گیا قریش سے اجازت لینے کے لیے، صلح کے لیے،
دستخط لینے کے لیے. تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ بھی وہاں سے پتہ چلا کہ ان کو کوئی قید نہیں کیا گیا ہے، روکا ہوا ہے صرف بات چیت کے لیے، اور شہید بھی نہیں کیا ہے. تو بات تم گئی، ٹھنڈا ہو گئی. اتنے میں کچھ مشرکین ایک سائڈ سے گھس بھی آئے تھے، 5-6 آدمی تیرے چلا کر کے مجاہدین پر. ایک آدھ زخمی بھی ہوا مگر تھوڑا سا، مگر فوراً پیچھے سے لشکر اسلام نے ان کو پکڑ لیا اور باندھ کے نبی علیہ السلام کو سامنے پیش کر دیا گیا. انہوں نے جب معلومات کی کہ ہم اسے بھیجے گئے تھے کہ آپ کو حملہ کرے، آپ کو یا پریشان کرے، تو پھر بولا آپ کا کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے بولا ہمیں بخش دو، آپ بڑے بخشنے والا ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو بخش دیا اور چھوڑ دیا، بولا جاؤ واپس. بس جاتے جاتے بھاگ گئے ہو. تو وہ بھی واپس پہنچ گئے مکہ میں. وہاں سے سہیل آیا اور یہ ساری شرطیں جو ہے طے ہو گئے اور دونوں طرف سے دستخط ہو گئے. اتنے میں ابو جندول جو سہیل کا لڑکا تھا، یہ ایمان لایا ہوا تھا اور بہت پکا مسلمان تھا. سہیل کے اجازت سے قریش والوں نے ان کو باندھا تھا کسے کہ گھر میں یا حجرے میں یا بہرحال یا قید کیا، گھر میں باندھ دیا تھا. وہ موقع پا کر کے بمائے جنجیریں اس کے ہاتھوں میں پیروں میں بھاگ کے آیا حدیبیہ، اور نبی علیہ السلام کو بولا کہ میں آ گیا ہوں، میں ایمان لایا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں. سہیل نے فوراً نبی علیہ السلام کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ نہیں، ہمیں یہ واپس دو گے. جب ہاتھ بڑھایا تو ابو بکر نے لکڑی مار کر کے اس کا ہاتھ کو مارا کہ پرے ہٹو، ہاتھ ہٹا دو، یہ آپ کا ہاتھ گندا ہاتھ ہے، ایک اس صاف داڑھی کو ٹچ کرنے کے لائق نہیں ہے. انہوں نے تھوڑا غصہ بھی کیا کہ آپ کون ہے؟ اس نے بولا میں ابو بکر ہوں. بولا کہ تو ابن ابی قحافہ ہے، آپ کا اگر ایک احسان مجھ پر نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا احسان کیا ہوگا اس میں، تو میں ابھی جواب دے دیتا اس لکڑی مارنے کا. بہرحال بات جندول کی ہوئی. سہیل نے کہا کہ یہ ہمیں واپس دینا ہوگا، ہمارے صلح نامے میں یہ شرط تھی کہ ہم سے جو باغ کے آپ کے پاس آئے وہ ہمیں واپس دینا ہوگا، اور جو آپ کی طرف سے آئے ہم واپس نہیں دیں گے. حالانکہ کچھ اصحاب کرام نے بولا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسا عجیب معاہدہ ہوا کہ وہ باغ کے آئے تو ہم واپس دیں گے اور ہمارے باغ جائے تو وہ ہمیں واپس نہیں دیں گے. انہوں نے کہا کہ جو ہمارے سے بھاگ جائے اور اسلام چھوڑ کے کفر اختیار کرے اس کو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، جانے دو، اس کو جانے ہی دو، خود برباد ہوا. لہٰذا ان کا آیا ہوا واپس کرنا یہ شرط میں لکھا ہوا ہے، ابھی میں کیا کروں؟ ابو جندول نے بہت آوازاری کی کہ ہمیں واپس نہیں دو، ان کو ہمیں مار رہے ہیں، ہمیں پھر باندھ دیں گے، میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ صبر کرو ابو جندول، صبر کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا آپ کے لیے، آپ فکر نہیں کرو. فی الحال ہمارا معاہدہ تھا اس لیے ہوا ہے، اور اگر ہم آپ کو واپس نہیں دیں گے تو یہ پورا سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا. بہرحال
نہیں چاہتے ہوئے بھی اصحاب کرام بھی بہت خفا ہوئے کہ ان کو تو نہیں دینا چاہیے تھا، یہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ ابو جندل کو گریبان میں ہاتھ ڈالا سہیل نے، باپ کی تھا اس کا، سکا بیٹا تھا اس کا، اور جڑک جڑک کر کے کینچ کر کے، اور ساتھ میں اور کفار بھی آئے تھے معاہدہ کے تسلیم کرنے کے لیے، ان کو بولا ان کو پکڑو اور واپس لے کے چلتے ہیں۔ ایک یہ واقعہ ہوا کہ ابو جندل کو واپس دے دیا گیا، اور یہی بات نبی علیہ السلام کہتے رہے کہ صبر کرو ابو جندل، انشاءاللہ رب العالمین رستہ نکالے گا۔ اور باقی جو قبیلے تھے مکہ کے باہر، کچھ نبی علیہ السلام کے خلیف بن گئے اور کچھ کفار قریش کے خلیف بن گئے، لیکن یہ بات بھی تھا کہ جو نبی علیہ السلام کے خلیف ہے ان کو کفار مکہ کچھ نہیں بولیں گے، اور کفار مکہ کے جو خلیف تھے ان کو نبی علیہ السلام اور ان مجاہدین لشکر ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ 10 سال معاہدہ ہوا، اس سال آپ واپس جائیے، اگلے سال آئیے بغیر ہتھیار کے، اور 3 دن عمرے کا آپ کو ہم اجازت دیں گے، اور ابھی جو آپ نے اتنے سارے ابھی جو جانور لے کے آئے تھے جو اونٹوں کی شکل میں تھے، یہ ذبح کرنے کے لیے مکہ میں، ان کی اجازت چاہی۔ سہیل نے وہ بھی اجازت کو نہیں دی کہ قریش نے کہا ہے کہ ابھی کوئی بھی ذبیحے والا جانور بھی ادھر مت لاؤ، مجبوری تھی۔ مگر ہو سکتا ہے کہ رب العالمین کی طرف سے بھی کوئی اشارے ہو، وحی کی ذریعے سے ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ صلح کر لو۔ اب نبی علیہ السلام نے کہا سہیل تو چلے گئے وغیرہ کفار، عثمان رضی اللہ بھی آ گئے اور کہا کہ اپنے سرے منڈواؤ اور واپس چلتے ہیں۔ مجاہدین خفا ہو گئے، سر منڈوانے کے لیے، خلاقہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام بہت پریشان عالم میں اپنے خیمے میں آئے۔ ام سلمہ نے جب ان کی حالت دیکھی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر لوگ نہیں مانتے ہیں کہ خلاقہ کرو تو آپ باہر جائیے، اپنے سر منڈوائیے اور پھر چلتے بنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہی کچھ کیا اور اپنا سر منڈوایا، اور سب نے پھر شروع کیا اور سر منڈوا دیے، اور جو جانور تھے وہ واپس لے کے آئے، اور یہ خدیبہ سے 1400 کا لشکر واپس مدینہ کو چلا۔ یہ تھا سورہ فتح۔ راستے میں ہی جب واپس جاتے ہوئے مدینہ، نبی علیہ السلام پر یہ صورت نازل ہو گئی جو یہ ابھی سورہ فتح وہ جس کو بولتے ہیں، اور یہ اس وقت کا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے، ہم فتح مکہ کو بولتے ہیں، وہ 8 ہجری میں ہوا ہے، ابھی آنے والا ہے، لیکن زیادہ اصحاب کرام بولتے ہیں کہ ہم فتح کو صلح حدیبیہ کو فتح مکہ بولتے ہیں۔ اب یہ واپس ہو گئے، کچھ غصے میں بھی تھے، کوئی خفگان میں تھے، لیکن واپس آ گئے۔ واپس آ کر کے رب العالمین نے وحی نازل فرمائی کہ آپ خیبر کی طرف چلے، تھوڑا آرام کیا مدینے میں، اور حکم ہوا کہ خیبر کی طرف چلو، ان کو فتح کرو۔
وہ فتح بالکل آسان ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کسی کو بھی دوسرے کو ساتھ میں نہیں لے کے جاؤ سوائے یہ 1400 آدمیوں کے۔ وہ آدمی فتح خیبر میں جائے، غزوہ خیبر میں، جو کہ حدیبہ میں آئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام جب خیبر کو چلے، مدینہ میں جو منافقین تھے، جو کمزور دل والے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم بھی ساتھ میں جا رہے ہیں، ہمیں بھی اجازت دو تاکہ ہم بھی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو تو نہیں جانے دیں گے ہم، صرف خیبر کے غزوہ خیبر میں وہی آدمی جائیں گے جو ہمارے ساتھ حدیبہ میں گئے تھے، صلح حدیبہ کے وقت۔ تو ان لوگوں نے کہا، منافقین مدینہ نے اور کمزور دل والے لوگ جو رہ گئے تھے، کہ آپ حاسد ہے، ہمارے ساتھ حسد کر رہے ہیں۔ پیچھے یہ قرآن کریم میں بھی ان کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بولا کہ بالکل نہیں چلیں گے۔ یہاں پر کچھ لوگوں کے جو انہوں نے مکر بنائے تھے، بڑے بڑے مکر زمان تھے، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلْتَنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا، ضرور کہیں گے آپ کو، اب بھی جب واپس مدینہ پہنچیں گے، اور جب پہنچ گئے، یہ جو پیچھے رہ گئے تھے من الاغراب، یہ جو گاؤں والوں سے تھے، شغلتنا اموالنا واہلنا، کہ ہم کو حدیبہ جانے سے ہمارے کاموں نے اور ہمارے مالوں نے و اہلنا و اہل نے روکا۔ ہم مخلص تھے، ہم آپ کے ساتھ جانے والے تھے، لیکن چونکہ ہمیں کام سے فرصت نہیں ہوئی، مال دولت سے فرصت نہیں تھی، اور اہل ہمارے سامنے کھڑی ہو گئی، اس لیے ہم نہیں جا سکے۔ آپ بے کام کیجئے، فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے استغفار کرے۔ یقولون بألسناتہم ما لیس فی قلوبہم، ایسے باتیں یہ لوگ کہتے ہیں اپنے زبانوں پر جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ یہ مکر کی باتیں تھے، مکر بنا رہے تھے، اس لیے یہ کہہ رہے تھے، دل سے یہ بات نہیں تھی ان کی۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا و اراد بکم نفعا، کہو ان کو کہ کون بچائے گا آپ کو اللہ سے اگر رب العالمین آپ کو ضرر دینے کا ارادہ کرے یا آپ کو بخشنے کا ارادہ کرے، نہیں تو بچا نہیں سکتا۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ رب العالمین تمہارے اعمالوں پر پورا خبر رکھتا ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، بل ظننتم، آپ لوگوں نے یہ خیال کیا تھا، ان لن ينقلب رسول، کہ واپس نہیں آئیں گے اب رسول، والمؤمنین، والمؤمنین الی اہلہم ابدا، واپس اہل کو بالکل نہیں آئیں گے۔ مطلب ہے کہ قریش ان کا کیما ہی بنا دیں گے، وہاں جا کر کے وہ گھسیں گے
اور جیسے مکہ میں گھسیں گے وہ لوگ ان سے لڑیں گے، اور یہ تو کم ہے، وہ لوگ بہت زیادہ ہے، تو ان کو ختم ہی کر دیں گے، یہ اپنے حل میں واپس آ ہی نہیں جائیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام بمعائے مہاجرین کی خیر اور خیریت سے مدینہ واپس آ گئے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السُّوءِ، اور یہ بات ان کے دلوں میں جگہ پکڑی، اور جو ظن انہوں نے کیا، جو انہوں نے گمان کیا، وہ بدی کا گمان کیا۔ یہی گمان وہ کرتے رہے کہ اب یہ گئے واپس نہیں آئیں گے، اور خوش رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں گئے۔ لیکن جب وہ امن و امان سے واپس آئے تو پھر قسمیں کھانے لگے کہ ہمارے مال اور دولت نے اور اہل نے ہمیں روکا، ورنہ ہم جانے والے تھے، ہمارے لیے استغفار کرو۔ حالانکہ ان کا خیال دل میں بدی کا ہی تھا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہلاک ہونے والے قوم بن گئے۔ یہ غلط ظن دل میں برا بدباش اور بدنیتی تم کو لے ڈوبا۔ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو نہیں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، بس ہم نے تیار کیا ہے ایسے کفراؤں کے لیے جہنم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی ہے بادشاہیاں آسمانوں کے اور زمین کے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ مغفرت کرے گا جس کو چاہے اور عذاب کرے گا جس کو چاہے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے رب العالمین غفور و رحیم ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ، اب ضرور کہیں گے یہ پیچھے رہنے والے، جب تم لوگ چلو خیبر کی نعمتوں کی طرف، لِتَأْخُذُوهَا، کہ تم لوگ اس کو لے لو، ہاتھوں میں لے لو وہ نعمتیں جو آپ کے لیے آگے پڑے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، ضرور یہ لوگ کہیں گے، ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، چھوڑ دو ہم جو تمہارے ساتھ جائے، ہمیں بھی چھوڑ دو۔ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ، یہ چاہتے ہیں کہ رب العالمین کی بات کو بدل دے، کیونکہ رب العالمین نے پہلے ہی بھی نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ دوسرے کسی بندے بھی کو بھی نہیں لینا کہے خیبر کے لیے، صرف وہ لوگ جائیں گے جو حدیبیہ میں گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے شکایت کی، قُل لَن تَتَّبِعُونَ كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلِ، کہو کہ بالکل تم ہمارے ساتھ تابعداری نہ کرو گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، بالکل ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، ہم سے پہلے ہی رب العالمین نے کہا ہے کہ ان کو مت لے کے جاؤ۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، بلکہ یہ کہیں گے کہ تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو، ہمیں نہیں لے کے جانے دیتے ہو، ہمیں کچھ چاہیے نہیں کہ ہمیں کچھ نعمتیں مل جائے، نعمتیں وغیرہ غنائم، لیکن یہ وہ رب العالمین نے منع کیا تھا۔ بل كانوا لا يفقهون الا قليلا، بلکہ یہ لوگ نہیں سمجھتے مگر بہت تھوڑے۔ رب العالمین نے منع کیا کہ آپ ان کو ساتھ میں نہیں لے کے جاؤ۔
انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے حسد کر رہے ہیں، لیکن رب العالمین نے اور آیات نازل کی، قل للمخلفین من الاغراب، کہو یہ پیچھے رہنے والے گاؤں والوں کو، ستدعون الی قوم اولی البأس شدید، اب تمہارا آزمائش ہوگا، تم کو بلایا جائے گا ایسے قوم کی طرف جو شدید لڑنے والے ہیں، تقاتلونہم و یسلمونہم، آپ لوگ اس کے ساتھ جہاد کریں گے یا وہ تسلیم ہو جائے تب۔ وَإِن تُطِعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اب وہ چھوڑو خیبر کا بات کو، اگر تم لوگوں نے آنے والے غزوے میں ہماری اطاعت کی اور رب العالمین کے اطاعت کی تو آپ کو بہترین اجر ملے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر واپس لوٹ گئے، کما تولیتم من قبل، جیسے کہ آپ پھر گئے تھے واپس پہلے، یعذبکم عذابا علیما، رب العالمین آپ کو سخت عذاب دے دیں گے۔ لیس علی الاعمى خرج ولا علی الاعرج خرج، ہاں نہیں ہے کوئی ضروری یہ بات کہ وہ اندھے پر کہ وہ بھی نکلیں گے اس کا جہاد کے لیے، اور یا لنگڑے پر، وعلی المریض، اور بیمار پر، خرجن کہ وہ نکلے، یہ ضروری نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے، يُدْخِلُهُ جَنَّةٍ، داخل کرے گا رب العالمین ان کو جنتوں میں، من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّى، اور جو گم گیا اس حکم سے، يُعَذِّبُهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دے دیں گے۔ تو غزوہ خیبر کو نبی علیہ السلام روانہ ہو گئے، ان لوگوں نے کوشش کی کہ ہم ساتھ میں، لیکن نہیں، ان کو منع کر دیا گیا، اور صرف وہی آدمی جو حدیبیہ میں ان کے ساتھ تھے، 1400 آدمی ایک کم، وہ ساتھ میں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اور خیبر کی طرف کوچ کیا غزوہ خیبر کے لیے۔ نبی علیہ السلام خیبر میں گئے، وہاں محاصرہ کیا، لیکن خیبر والوں نے آپس میں اختلاف کیا، ایک گروپ تو ان سے لڑا اور باقی دو گروپوں نے صلح کر لیا۔ اور ان دونوں میں سے بھی ایک نے کہا کہ ہم نکلیں گے، ہم لڑتے نہیں، ہمیں نکلنے کی اجازت دو۔ ایک گروپ نے صلح کرنے کے لیے کہا، ایک لڑنے کے لیے تیار ہوا۔ تو مجاہدین ان سے لڑے اور تھوڑے وقت میں اس کو ڈھیر کر دیا گیا، وہ ہتھیار ڈال دیے، اور ان میں جو ان کا بڑا تھا ان کو بھی مار ڈالا گیا، جو کمانڈر تھا، اور ان کے عورتیں انہوں نے لونڈیاں بنا دیے اور اموال پورا ضبط کیا۔ یہاں بھی سارے یہودی تھے خیبر میں، اور باقی جو ایک نے اجازت چاہی لڑنے سے، لڑا نہیں، ہتھیار رکھ دیا کہ ہم نکل لیں گے، ان کو نکلنے دیا گیا۔ باقی جو صلح کے لیے راضی ہوا تھا، ان کو نبی علیہ السلام نے یہ کہا
کہ آپ لوگ یہ خیبر کا جتنا زمین بھی ہے، یہ جو باہر جانے والا ہے ان کا زمین بھی، جس کو ہم نے فتح کیا ان کا زمینیں بھی لے لو، اور ان کو کاشتکاری کرتے جاؤ، اس بات پر کہ آپ ان کو پانی دیتے رہو اور کھاد وغیرہ، اور اس کے بعد کاٹنے کا ہے، پھر غلہ تیار ہونے کا ہے، پھر آدھا ہمیں دے دو اور آدھا آپ کا۔ اس بات پر صلح ہوئی، اور وہی سارا زمین جو خیبر کا تھا اس میں اسی یہودیوں کو اجارے پر دیا گیا، اس بات پر جیسے آدھا آدھا۔ ابھی بھی اگر کوئی ایک بندے کے پاس بہت سارا زمین ہو، یہ جائز ہے شریعت میں، اور وہ دوسرے آدمی کو دے دے کہ بھائی آپ کاری کرو اس کا اور حل میں چلاؤ اور خدمت کرو، اور پھر اس کا غلہ آدھا ہمیں دے دو اور آدھا تم لے لو، تو یہ جائز ہے۔ ایسا نبی علیہ السلام نے بھی خیبر میں کیا، اور ان میں سے جو ان کے عورتیں جو لڑائی کے لیے تیار ہو گئے تھے، اس کے کمانڈر کا جو بیوی تھا صفیہ، سیدنا صفیہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی بہت سارے عورتوں میں آئی تھی، تو ایک اصحابی کے پاس تھی۔ پھر کچھ اصحاب کرام نے کہا نبی علیہ السلام کو کہ ایک کمانڈر کی بیوی ہے، عزت والی تھی، یہ آپ اپنے لیے چن لو اور ان کو کوئی اور لونڈی دے دو، جو بھی ہو، بہت سارے تھے اسیرہ میں، تو یہ آپ اپنے لیے رکھو۔ وہاں پر نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا اور صفیہ رضی اللہ عنہا ان سے لے لیا، اور ان کو بولا کہ تم یہاں سے جو بھی اور لونڈی تم کو پسند ہو ادھر سے لے لو۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ سیدنا صفیہ رضی اللہ عنہا کا اسی وقت حیض بھی پورا ہو گیا تھا جس دن نکاح ہو گیا، نہی اور دوئی اور ولیمہ بھی نبی علیہ السلام نے وہاں خیبر میں ہی دیا تھا، 400 درہم کا کچھ اوپر یا کم یہ ان کا مہر تھا، اور کچھ بکری وغیرہ بھی ذبح کیے، ولیمہ بنایا، اور سب اصحاب کرام نے کھایا بھی، اور وہاں سے واپس ہو گئے۔ تو صفیہ رضی اللہ عنہا کا یہی بات تھا، یہ یہودی عورت تھی، سردار کی عورت تھی، اس کا باپ بھی مالدار تھا، وہ سب مارے مرے گئے، اور ان کو جب لونڈی بنا کر کے نبی علیہ السلام نے پھر آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کیا، ولیمہ دیا، اور مہر ادا کی گئی ان کا پورا پورا۔ تو یہ بات بھی تھی بیچ میں، جو صفیہ رضی اللہ عنہا کا قصہ تھا وہ یوں ہی تھا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام خیبر سے منصور اور فتح یاب ہو کر کے واپس آ گئے۔